صاحب موجود ہیں. سر یہ بتائیں کہ G7 ممالک کی اجلاس ہوا, اس میں جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کی گئی. ڈونلڈ ٹرمپ لوگوں نے کیا کہیں گے سر امریکہ کو؟ دیکھیں, جو G7 کا اجلاس ہے اس کو دراصل G8 کا اجلاس ہونا چاہیے تھا. رشیا کو غلط طور پہ اس میں سے نکالا گیا ہے اور مائنس کیا گیا ہے, اس لیے کہ رشیا دوسری عالمی طاقت ہے, اس کی موجودگی پہ سوالیہ نشان ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ G7 کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ اسرائیل کی جنگ نہ لڑیں. اگر ان کی کوئی اپنی جنگ ہے تو وہ لڑیں. جس طرح یہ سارے ممالک مل کے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, سارے پیسے لگا کے, سارا بارود لگا کے یوکرین میں روس کے خلاف فتح نہیں حاصل کر سکے. ایرانی تو ایک پورا کانٹیننٹ ہے, وہ ایک پورا بر اعظم ہے ایران. اس قوم کی کئی ہزار سال کی تاریخ ہے, ان کو فتح نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جو اسرائیل ہے اس کو روکنا چاہیے. جو ایٹراسٹیز ہو گئی ہیں شروع ایران کے اندر, اس کا جواب وہ مؤثر خود دے رہے ہیں. جو ایٹراسٹیز ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں, پرپیچویٹ ہو رہی ہیں, یعنی روزانہ ہو رہی ہیں, آگے بڑھ رہی ہیں غزہ کے مسلمانوں اور فلسطینیوں کے خلاف, اس کی طرف توجہ دینی ہوگی. کیونکہ یہ سارا جو ایران اور اسرائیل کا جو جھگڑا ہے وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ غزہ کے اوپر جو اسرائیل ہے وہ گریٹر بناتے بناتے اپنے آپ کو کریٹر یعنی کھڈا بن رہا ہے, اور اس کے آپشن ختم ہو گئے. اس کا واحد آپشن تھا وہ 7 دفاعی نظام جن کے نیچے وہ چھپا ہوا تھا کہ کوئی چیز وہاں گر نہیں سکتی. اب تو ان کا کوئی شہر نہیں بچا, ان کا کوئی ادارہ نہیں بچا, ملٹری کا کوئی اسٹیشن نہیں بچا. ان کے 3 ایئر بیسز کہتے ہیں مکمل طور پہ تباہ ہو گئے. امریکہ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کے 3 یا 4 وہ F-35 جو ہیں وہ گرائے جا چکے ہیں. اور جو رافیل کی انڈسٹری اسرائیل میں لگی ہوئی تھی اس پہ بھی جا کے صحیح نشانہ لگا ہے ایران کا. اس لیے ایران کے ساتھ ہیں ہم. سر امریکی صدر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جوہری معاہدے پر جو ہے وہ معاہدہ کرنا پڑے گا, اگر نہیں کریں گے تو ایران کو نقصان اٹھانا پڑے گا. تو اس پر کیا کہیں گے؟ وہاں سے آگے چلی گئی ہے بات. جوہری معاہدہ آپ پتہ نہیں ایران کب اعلان کرتا ہے کہ وہ ایٹمی طاقت ہو گئے ہیں. اس لیے کہ جوہری معاہدہ, اور وہاں جب ہو رہا تھا انٹرنیشنل جو ایجنسی ہے اس کا اجلاس, اس کو سبوتاج ٹرمپ کے بیان نے کیا, اس کو سبوتاج نیتن یاہو نے کیا, ایران نے نہیں کیا. اس لیے ایران کی ناٹ بی بلیمڈ فار دیٹ. اور اب اگر وہ اس ایجنسی سے نکلتے ہیں یہ بھی ان کی مرضی ہے, اور کس وقت وہ اپنے ایٹمی دھماکے کا اعلان کرتے ہیں چوائس ان کی ہے. اس لیے کہ ملک کی سلامتی کے اوپر وہ انٹرنیشنل ایجنسی آبی نہیں ہو سکتی. وہ اس کی انٹرنیشنل لاء میں کوئی وہ ریگولیٹر ہے صرف ایک حد تک, اور پولیفریشن نہ ہو یعنی فروخت نہ ہو ایٹم بم, بازار میں نہ آئے. باقی تو لوگوں کو حق ہے. 8 ممالک پاکستان سمیت 9 ممالک پہلے ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے, تو ایک 10ویں ہونے سے کون سی قیامت آ جائے گی. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں ان کا ناجائز بچہ اس کے پاس ایٹم بم ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے علاوہ کسی کے پاس نہ ہو. سر آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ سارے مسلمان ممالک ایران کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور چٹان کی طرح اسرائیل کو جواب دیں؟ یہ سنہری موقع نہیں ہے, یہ آخری موقع ہے. ہمارے ساتھ 2200 کلومیٹر سے زیادہ لمبی ایران کی سرحد ہے. ایک ایرانی بلوچستان ہے, ایک پاکستانی بلوچستان, بہت لمبی سرحد ہے. اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لے کے ایران کی بھرپور مدد کرنی چاہیے. اور یہ جو اندرونی مینجمنٹ ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ پہ زور نہیں لگانا چاہیے, اس پہ پیسے نہیں لگانا چاہیے, اس پہ اپنی توانائیاں نہیں خرچ کرنی چاہیے. جو ہماری ریئل سٹیبلٹی کا سوال ہے وہ پیدا ہوگا بلوچستان کے حوالے سے جو ایران کے ساتھ بارڈر کرتا ہے. اور پھر ہم ایک نیوکلیر نیشن ہے. اور نیتن یاہو کا وہ بیان آپ نے پڑھا ہوا ہے, دیکھا ہوا ہے, سنا ہوا ہے سب نے, کہ اس نے ایران سے بھی پہلے وہ کہتا ہے پاکستان ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. تو یہ وہ خطرات ہیں جن میں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جعلی کیس ختم کرنے چاہیے, عمران خان کو رہا کرنا چاہیے. قوم کو یکسو صرف عمران خان کر سکتا ہے. شہباز شریف آج تک اس نے کسی گاؤں میں ایک رات نہیں گزاری. نواز شریف لنڈن سے ادھر کسی سڑک کے اوپر گھوم کے مجھے دکھا دے. باقی میں اب خواتین کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. تھینک یو سر, بہت شکریہ. جو اس وقت عالم اسلام کا سب سے اہم ترین مسئلہ جو پاکستانیوں کا بھی ہے, اور اس سے پاکستان کا جو نیئر فیوچر ہے اور علاقے کا, اس ریجن کا جو نیئر فیوچر ہے وہ جڑا ہوا ہے, وہ ایران پہ جو صہیونی ریاست کے ناجائز حملے جس کے ذریعے سے انہوں نے انٹرنیشنل لاء کو وائلیٹ کیا,
اور سول آبادیوں کو نشانہ بنایا اور گھر میں سوئے ہوئے لوگوں کو نشانہ بنایا، وہ ہے، اس پہ پوری پاکستان کی قوم متحد ہے اور متفق ہے۔ اور عمران خان نے وہ موقف اپنایا، پوری قوم نے وہ موقف اپنایا جو اس سے پہلے قائد اعظم علیہ رحمت کا موقف تھا۔ القدس الشریف اور فلسطین کی زمین پہ جو ناجائز قابض سے ہونی ہے، ہم ان کا قبضہ مسترد کرتے ہیں، اس ریاست کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں۔ جو سب سے بڑا سرپرائز ملا ہے اسرائیل کو وہ یہ ہے کہ اسرائیل کہتا تھا کہ میں نے گریٹر بننا ہے۔ گریٹر بننے کے لیے اسرائیل نے نقشہ بنایا جس میں وہ ممالک جن کو ریاست تسلیم کرتے ہیں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی ادارے، ان کے علاقے شامل کر کے کہا کہ یہ گریٹر بنے گا۔ لیکن میں سلام کہنا چاہتا ہوں جو مجاہد ہیں، ایران کی اس وقت پوری قوم جہاد میں اور وہ سارے مجاہد ہیں، اور انہوں نے وعدہ صادق سوم، تھرڈ ٹرو پرومس جو آپریشن کیا ہے، گریٹر کی بجائے انہوں نے اسرائیل کو کریٹر بنا دیا ہے۔ کریٹر اس جگہ کہتے ہیں جہاں کوئی بم پھٹے، وہ گڑھا بن گیا ہے اور اسرائیل کے پاس آپشن ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن جو مسلم امہ کے نمائندہ ادارے ہیں، عرب لیگ ہے، رابطۃ العالم اسلامی ہے اور مسلم سربراہوں کی میٹنگ ہے، وہ ابھی تک کیوں نہیں کال ہوئی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس کے کال نہ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں ایران کی حمایت ہو رہی ہے، اسرائیل کی مذمت ہو رہی ہے، لیکن اس کے کال نہ ہونے کی وجہ سے اسرائیل کو فائدہ پہنچا ہے کہ جو سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کال ہوئی تھی، یو این سیکیورٹی کونسل کی، اس سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بے نتیجہ رہی۔ اگر مسلم ممالک تھوڑا سا لابنگ کرتے جس طرح پہلے لابنگ کر کے جاتے رہے مختلف مسائل کے اوپر تو ایسا نہ ہوتا۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا یہ بھرم ٹوٹ گیا ہے کہ اس کے پاس 7 دفاعی نظام ہیں، اور ان میں امریکن دفاعی نظام شامل ہے، اس میں برٹش دفاعی نظام شامل ہے، اس میں جرمن دفاعی نظام شامل ہے، اور اس میں فرینچ دفاعی نظام بھی شامل ہے۔ اس کے باوجود انتہائی کامیاب نشانے لیے جو لیڈرشپ ہے، افواج ہیں اور مجاہد ہیں جو لڑ رہے ہیں اس وقت اسرائیل کے خلاف، ایسا کسی اور اسلامی ملک کو 75 سال میں کبھی ہمت نہیں ہوئی اور معذرت خانہ رویہ رہا ہے۔ وہ بھرم ٹوٹ گیا ہے اسرائیل کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو OIC ہے ان سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 56 ممالک اسلامی ممالک کے جہاز اکٹھے اڑیں، ان کے اندر خشک راشن ہو، ان کے اندر پانی کی بوتلیں ہوں، تو کیا اسرائیل 56 ممالک کے جہاز گرا سکتا ہے؟ کیا وہ تیسری عالمی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں ہے؟ اس لیے جو غزہ ہے وہاں تاریخ انسانیت کے کرۂ ارض کے سب سے بڑے مظالم اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس وقت، ادھر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں جو عدل کا نظام ہے اس کو پاکستان کے لوگوں کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، وہ سیاسی حقوق ہوں یا وہ کسانوں کے حقوق ہوں، وہ غریبوں کے حقوق ہوں یا وہ وکلا کے حقوق ہوں، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ نظام عدل سے لوگ مایوس ہوئے ہیں پہلے ہی، اور مزید مایوسی کو روکنے کے لیے اعلیٰ عدلیہ کو فوری طور پہ 3 چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ جو ہماری پرنسپلز آف پالیسیز ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک رفاہی ریاست ہے، فلاحی ریاست ہے، لوگوں کو فائدہ دے گی۔ ٹیکسوں کے ساتھ قتل عام کر دیا معیشت کا، تاجروں کا، غریبوں کا، سرکاری ملازموں کا، تنخواہ دار اور فکسڈ انکم گروپس کا۔ اس کی طرف توجہ دیں، اس لیے کہ یہ پبلک پالیسی کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے اوپر عدلیہ کو اب بھی دسترس حاصل ہے، آرٹیکل 184 کے نیچے سے نوٹس ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، رول آف لا
اور جو بنیادی حقوق ہیں ان کی بحالی کے لیے بھی عدلیہ کو روب عمل آنا چاہیے، فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے، اور لوگوں کی امیدوں پہ جس حد تک پورا اتر سکتے ہیں وہ ضرور کوشش کرنی چاہیے. تھینک یو.